14 اگست وہ عظیم الشان دن ہے جو ہمیں اس مملکت خداداد کی مرز وجود میں آنے کی تاریخ کی یاد دلاتا ہے، اور پاکستان وہ واحد اسلامی سلطنت ہے جسے ایک نظریہ کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا تھا۔ پاکستان ایسی مملکت خداداد ہے جس کے حصول میں بے شمار مسلمانوں کی قربانیوں کا خون شامل ہے، اور اس مملکت خداداد کے حصول کا اہم اور بنیادی مقصد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا کہ ہم ایک ایسی ریاست چاہتے ہیں، ایک ایسا ملک چاہتے ہیں جس میں ہم آزادی سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین پہ عمل پیرا ہو سکے، اور جب بھی یہ تاریخ آتی ہے تو ہم ان شہداء کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسا تہوار نہیں ہے کہ جسے ہم باجے اور بگل بجا کے منائیں، رقص و سرور کی محافل کا انعقاد کریں، بلکہ یہ 14 اگست کئی مسلمانوں کے خون سے سیراب ہونے کے بعد ملک پاکستان کے وجود کی یاد دلاتا ہے۔ تو آئیے ہم اپنے اس عظیم اور اس اپنے عزیز ملک کے ساتھ محبت، پیار اور وفا کا رشتہ باندھیں، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان حب الوطن من الایمان، کہ وطن سے محبت اور وطن سے پیار کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ تو آئیے ہم اپنے اس ملک پاکستان کو سنوارنے کے لیے اور اسے بہتر بنانے کے لیے اپنے حصے کا کام کریں، اور جہاں تک ممکن ہو سکے ایسے کاموں سے گریز کریں جو دوسروں کے لیے اذیت، تکلیف اور دوسروں کے نقصان کا سبب بنتے ہیں، اور ہمارے پیش نظر یہی بات ہونی چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی عمل کرنے لگیں، جب بھی کوئی کام کرنے لگیں، جب بھی کسی کام کی طرف اپنے قدم بڑھانے لگیں، تو ہماری یہی سوچ ہونی چاہیے کہ میرے اس عمل سے، میرے اس قدم اٹھانے سے میرے عزیز ملک پاکستان کی بہتری اور خیر ہو، اور یہی خیر کا نعرہ، یہی بہتری کا نعرہ میرے سیدی امین امانات حسن کرم پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب نے ہمیں عطا کیا کہ سدا سلامت پاکستان، سدا سلامت پاکستان، تا قیامت پاکستان۔